حکومتی ترجمان ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کورونا کے کیسز ملک بھر میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, سیکنڈ ویو جو ہے وہ کورونا کی آ چکی ہے, یہ بتائیے گا اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ میرا خیال ہے جی سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ سیکنڈ ویو ساری دنیا میں آئی ہے, خاص طور پہ جہاں جہاں سردی کا موسم جو ہے وہ شروع ہوا ہے وہاں یہ ویو دوبارہ شروع ہو گئی ہے, جیسے کہ ویسٹرن یورپ ہے اور امریکہ ہے, یا سیکنڈ ویو کی ریسرجنس ہم نے دیکھی ہے. ایران میں بھی ریسرجنس ہے اور انڈیا میں ریسرجنس ہوئی بھی ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ہم یہ ریسرجنس دیکھ رہے ہیں. اس وقت پنجاب کے اندر کوئی ہماری انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 4.5% ہے, اور اگر دیکھا جائے تو جو پازیٹیو کیسز آج سامنے آئے ہیں وہ تقریباً 407 ہیں. تو اگر ان کا میں مقابلہ کروں کہ جی اگر ستمبر کے شروع میں دیکھیں تو ہم صرف 2 ڈیجٹس پہ تھے, یعنی یہ تھا کہ کچھ 26 کیس یا 25 کیس اس طرح سامنے آ رہے تھے. کئی دنوں تو 10 یا 11 سے زیادہ بھی نہیں تھے کیسز. لیکن اب پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ تعداد مریضوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پھر امپورٹنٹ یہ بھی چیز ہے کہ فرٹیلیٹی جو ہے, یعنی جو اموات ہو رہی ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. آج کے دن کے اندر تقریباً 12 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں. تو جب آپ یہ سچویشن دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک سیکنڈ ویو کی ریسرجنس ہو رہی ہے اور ہمیں بہت زیادہ اس پہ احتیاطی تدابیریں. ڈاکٹر صاحب اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں پاکستان میں تو ہم نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا. اس کی سب سے بڑی وجوہات تو یہی ہیں کہ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے اس چیز کو بڑا لائٹلی لیا ہے. اور میرا خیال ہے ہر پروگرام میں جب آئی ہوں تو میں نے ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کرونا کہیں چلا نہیں گیا, اور یہ تب جائے گا جب ہماری ویکسینیشن آ جائے گی. ویکسین پہ اس وقت آپ کو پتہ ٹرائلز ہو رہی ہیں, جب تک ویکسین نہیں آئے گی تو کرونا کی یہ جو وبا ہے یہ یہاں موجود ہے. اگر ہم حفاظتی تدابیریں اختیار کر لیں تو بہت حد تک ہماری بچاؤ ہو سکتا ہے. لوگوں نے بالکل ہی حفاظتی تدابیریں ختم کر دی. آپ کے سامنے ہم نے بہت مشکلوں سے کالج, اسکول, مارکیٹ سب کچھ کھولے ہیں, لیکن لوگ جو ہیں نہ وہ ماسک پہنتے ہیں, نہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ کرتے ہیں, نہ ہاتھ دھونے کو تیار ہیں, اور میل ملاقات اسی طرح چل رہی ہے. اور خاص طور پہ میں نے بار بار یہ کہا تھا کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں اور حفاظتی تدابیریں ان کے لیے خاص طور پہ اختیار کریں. لیکن آپ کے سامنے ہے, اب جب لوگ حفاظتی تدابیریں نہیں اختیار کریں گے تو پھر یہ وبا تو بڑھنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, لوگ نا رول ماڈل لیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کوئی ایک ایسا شخص جس کو وہ اپنا رول ماڈل تصور کرتے ہیں, جس میں حکومت ہمیشہ پیش ہوتی ہے. جب حکومت ہی ایسا نہیں کرے گی, ان کا رول ماڈل ہی ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیسے کریں گے؟ وزیر اعظم کا آپ جلسے کی بات کریں, اپوزیشن کو تو چلیں ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں جو اپوزیشن جلسے کر رہی ہے. وزیر اعظم ظاہر ہے وہ بڑے کنسرن ہے سارے میٹر کو لے کے, وہ خود اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں. ابھی حافظ آباد کا ہم نے ان کا ایک جلسہ دیکھا جس میں لاکھوں کا مجمع تھا. مجھے بتائیں یہ کیا تضاد ہے؟ وزیر اعظم ایک چیز کر رہے ہیں, NCOC اور چیز کر رہی ہے, آپ لوگ اور چیز کر رہے ہیں, اور رزلٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ہلاکتیں پھر بڑھ رہی ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ میں تو اب میرا خیال ہے شروع دنوں میں تو میں ماسک اس لیے نہیں پہنتی تھی کہ میں نے تہیہ کیا تھا جب سب کو ماسک ہم دے سکیں گے تو انشاءاللہ میں ماسک پہنوں گی. میں تو آج تک کوئی میٹنگ نہیں اٹینڈ کرتی بغیر ماسک کے, اور ہر جگہ پبلکلی ماسک کے ساتھ ہوتی ہوں. جہاں تک یہ تعلق ہے جلسے جلوسوں کا, آلریڈی NCOC نے ایک نئی ریکمنڈیشن سامنے آئی ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ 1000 لوگوں سے زیادہ گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے, اور گیدرنگ بھی پراپر SOPs کے لیے ہونی چاہیے. اب SOPs کے ساتھ انہوں ہی نے اب آگے یہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے, اور میرا خیال ہے اس کے اندر چاہے حکومت ہو یا اس کے اندر اپوزیشن ہو, ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا زیادہ پھیل گئی تو اس کا نقصان جو ہے بہت بڑا ہوگا. نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا, اور اگر ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف ہم گئے تو جس مشکل سے معیشت کا پہیہ دوبارہ شروع ہوا ہے وہ رک جائے گا. تو یہ NCOC نے یہ نئی تدابیریں سامنے لے کے آئے ہیں, اور ہم نے بھی ان کو سپورٹ کیا اس ریکمنڈیشن کے اندر, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد حکومت بھی اور اپوزیشن بھی گریز کریں گے اس طرح کے جلسوں سے. لیکن دیکھیں میم, میری گزارش سنیے, جو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں, جو ماسک پہن رہے ہیں, سینیٹائزیشن کر رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں, جو ہماری SOPs ہیں جو آپ نے وضع کی ہیں, آپ لوگوں نے وضع کی ہیں, اس پہ سارے جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اس پہ عمل نہیں کر رہے. اب کوئی بندہ جلسے میں گیا, وہ جلسے سے اٹھنے کے بعد کسی ایسی جگہ پر جا گیا جس نے ساری جگہ کو پولیوٹ کر دیا, جو بیچارہ عمل کر رہا تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا, اور جو جلسہ
جلسہ اٹینڈ کر کے آیا یا کوئی کسی ایسی گیدرنگ سے ہو کر آیا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. تو آپ لوگ آپ نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں, آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے بھی سہمت ہوں, لیکن آپ کو اسٹرینجنٹ میجرز لیجئے, آپ حکومت کو کہیے کچھ ایسا کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے ہیں, وفاق کو لیٹر لکھے جا رہے ہیں, کوئی ایکشن کیوں نہیں ہو رہا, کوئی سختی کریں آپ. میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کیا سختی کر سکتے ہیں آپ. ماسک کے اوپر آپ کو پتہ ہے زیادہ سے زیادہ آپ چلان کر دیں گے, فائن کر دیں گے. اگر لوگ پہنے ہی نہ اور مسلسل اس چیز کی اس کے خلاف. میں تو جلسے جلوسوں کی جانب میڈم اشارہ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, جلسے جلوسوں کے حوالے سے کوئی سختی کیجیے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ این سی او سی کی بھی ریکمنڈیشن آ گئی ہے سامنے, جس میں این سی او سی نے کہا ہے کہ 1000 لوگوں سے زیادہ کی گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ بھی ایس او پیز کے ساتھ اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ. تو میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب جو ہیں اس کے اوپر کام کریں گے اور کوشش پوری کریں گے کہ ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور پرہیز کریے. خاص طور پہ اپنے بزرگوں کو بچائیے, اور وہ لوگ جن کو کوموربیڈیٹیز ہیں جیسے ڈائبیٹک ہیں, ہائپر ٹینسو ہیں, ان کو بہت زیادہ بچاؤ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے این سی او سی کا بھی ذکر کیا, ماسک پہنے اور 1000 لوگوں سے زیادہ گیدرنگ نہ ہو, ویسے تو یہ ایک ہے ہی کنٹروورشل قسم کا فیصلہ, جس میں آپ ود ان دا ہالز جو ہے وہ بند کر رہے ہیں کہ لوگوں نے ہال کے اندر نہیں بیٹھنا, اور آؤٹ سائڈ دا ہال کھلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 1000 تک لوگ آ سکتے ہیں. تو یہ کس طرح میک شور کیا جائے گا, اتنی مین پاور ہمارے پاس ہے کہ وہ ہر شادی میں کھلے جو فضا میں ہو رہی وہاں جا کے چیک کرے کہ جی لوگ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے, ماسک پہنے یا نہیں پہنے, سینیٹائزیشن ہوئی یا نہیں ہوئی. آئی مین یہ جو سارا کام ہے, اس سے بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ شادی ہال کے کام سے, شادی کے کام سے بہت سارے اور کئی روزگار جڑے ہیں. تو ہم اسٹرینجنٹ میجرز تو لے رہے ہیں, لیکن پھر یہ کھلا تضاد کیوں ہے کہ ہم انڈور بند کر رہے ہیں اور آؤٹ ڈور ہم کھول رہے ہیں, اور آؤٹ ڈور کے پاس ہمارے پاس میکینزم نہیں. اگر ہے تو ہمیں بتائیے کیا ہے میکینزم آپ کے پاس. میرا خیال ہے کہ جہاں تک ہمارے ریکمنڈیشنز کا وہ این سی او سی کے پاس جب جائے گی, ہم نے تو یہاں سے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ ہمارے کیونکہ بہت بڑے بڑے مارکیز اور شادی گھر ہیں, ان کے اندر آپ نمبرز جو ہیں ان کو ہاف کر دیجئے اور پراپر ایس او پیز کے ساتھ ان کی پرمیشن دیں. لیکن یہ ہماری تجویز ہے, آگے دیکھتے ہیں اس کے اوپر این سی او سی کس طرح کام کرے گی. وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. آپ اور میں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس پہ ہم جتنی مرضی تنقید کر لیں, ایک بات تو پکی ہے کہ پاکستان جیسا غریب ملک جو ہے وہ کسی قسم کا مکمل لاک ڈاؤن جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کر سکے گا. آپ کے سامنے ہے جب ہم نے یعنی تقریباً 6 سے 8 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا تھا, اور جو اس کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ سفر کیا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل whatever steps that are taken. However, جہاں تک سمارٹ لاک ڈاؤن کا تعلق ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے بہت حد تک ہم نے کامیابی دیکھی ہے اس کے اندر, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے اس وقت بھی ہم پنجاب کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہیں وہ مسلسل کر رہے ہیں, اور امید رکھتے ہیں کہ حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ میں کل کی ہی خبر ہے, جو ایک ویکسین انہوں نے کہا 90% افیکٹو ہے, اور پی فائزر کمپنی جو ہے وہ اس کو لانچ کرنے جا رہی ہے ایک اور کمپنی کے اشتراک سے. آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بینگ اے ڈاکٹر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ افیکٹو اتنی ہوگی, اور ہم جیسے غریب ملک کے لیے یہ کس حد تک جو ہے وہ کارآمد ہوگی, ہم اس کو استعمال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیں جی, ہماری تو اس وقت جو چل رہا ہے کیا کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ, وہ چائنیز ویکسین کے ساتھ چل رہی ہے. پاکستان کے اندر ٹرائل بھی چائنیز ویکسین کی ہوگی. لیٹس سی واٹ ویکسین از موسٹ افیکٹو, اس کے بعد ہی ہم کسی قسم کی اس کے اوپر اپنا کوئی اوپینین دے سکیں گے. ساری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے امریکہ ہو یا ویسٹرن یورپ وغیرہ, ایوری بڈی ہیز بین ٹرائنگ فار اے ویکسین. ہمارے یہاں جو ویکسین کی ٹرائل ہو رہی ہے دیٹ از ود دا چائنیز, اور ہوپ فلی اگلے 2 ماہ کے اندر ہمارے سامنے وہ ٹرائل کے نتائج آ جائیں گے. جب وہ نتائج آئیں گے تو پھر ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے, کیونکہ چائنیز نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کو ویکسین پراپرلی سپلائی کریں گے ایٹ ویری ریزنیبل ریٹس. یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب, ہرڈ امیونٹی کی ٹرم ہم نے سنی, ہرڈ امیونٹی کا پاکستان میں کتنا اطلاق ہوتا ہے, یہ بتائیں. آئی تھنک اٹ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. 22 کروڑ کا عوام ہو اور میں آپ کو کسی طرح کمٹمنٹ کر دوں کہ جی ہرڈ امیونٹی ہے, یہ نتھنگ آف دیٹ سارٹ ہیز ہیپن. اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اس کے مطابق بہت حد تک آئی تھنک کوائٹ اے لاٹ آف پیپل ہیو بین انفیکٹڈ. آپ کے سامنے ایک بہت بڑی تعداد جو تھی, اگر میں پنجابی کی بات کروں تو تقریباً 1,07,000 لوگ جو تو انفیکٹ ہوئے, اور ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں 8 سے 10% جو تھے وہ ضرور اس کے اندر زیادہ ہوں گے اس سے. سو کیپنگ دس پوائنٹ ان ویو, آئی تھنک سچویشن جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف تو نہیں گئی, کیونکہ تب تک جب تک 60 سے 70% لوگ جو انفیکٹ نہ ہو جائیں,
اور پھر دوسرا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ خدا نخواستہ میوٹیشن شروع ہو گئی اس ویکسین کے اندر تو تب بھی ہمارے لیے مسئلے مسائل میوٹیشن شروع ہو گئی اس وائرس کے اندر تو پھر ویکسین کے بارے میں بھی بار بار دیکھا جائے گا. ابھی تک تو پاکستان کے اندر ہمارے سامنے ری انفیکشن نہیں ہوئی. جن لوگوں کو ایک دفعہ کرونا ہو چکا ہے ہوپ فلی دے ڈونٹ گیٹ کرونا اگین, لیکن ابھی اٹس ٹو ارلی کہ ہم کسی قسم کے کوئی کمنٹس اس کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پہ کر سکیں. اٹ ول اسٹل ٹیک اے کپل آف منتھس. ٹھیک ہے, یہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت, وہاں پہ بہت ہی قسم کی سخت قسم کی بربادی ہے جو وائرس نے کی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک تاثر ہے کہ وائرس کمزور ہے پاکستان میں, یہ ویک ہوتا جا رہا ہے وائرس, ایسا کچھ ہے یا صرف یہ ایک غلط ہے؟ میرا خیال ہے اٹ از ٹو ارلی ٹو ایکچولی سے کہ ایسی کوئی کمزوری آ گئی ہے وائرس کے اندر. پرابیبلی ہماری کچھ امیونٹی بہت بہتر ہے اور اٹ از انپریڈکٹیبل ٹو سے, بٹ situation in Pakistan is very different from what you see in India or what you see in Iran. الحمدللہ اس وقت بھی اگر ہم انفیکٹیوٹی ریٹ دیکھیں تو ان ملکوں کے مقابلے میں ہم بہت کم ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد موجود تھیں. ہم نے ان سے سوال یہ اٹھایا کہ ایک طرف تو حکومت NCOC کا جو ایک ادارہ ہے وہ سخت قسم کے میجرز لے رہے ہیں, SOPs دے رہا ہے, وضع کر رہا ہے, جرمانے ہو رہے ہیں, سختیاں ہو رہی ہیں. شادی ہالس کو لے کے جو ہے وہ کافی سخت ہے اور ایک عجیب سی پالیسی اس نے دی ہے جس میں شادی ہال کے اندر آپ شادی کی تقریب نہیں کر سکیں گے, باہر کر سکیں گے, اور باہر کرنے کے لیے آپ کے پاس عملہ نہیں ہے, فورس نہیں ہے, اور اس سے جڑے جو بہت سارے اور کاروبار ہیں ان کا کیا ہوگا شادی کی تقریبات سے جڑے. اس کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی جو جوابات ملے اس میں ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک غلط عمل ہے, اس پہ NCOC کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے یا ہمیں مزید وضع کرنا چاہیے. دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان خود جلسے جلوس کر رہے ہیں, لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر رہے ہیں, کوئی SOP کا خیال نہیں رکھا جا رہا, کسی قسم کی جو SOP اس کو ملوز خاطر نہیں رکھا جا رہا, اور انہی کے ذیلی ادارے جو ہے وہ شور ڈال رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ وائرس کم ہو سکے. سو ایک کلیئر کنفیوژن ہے, ایک وائلیشن ہے جو وہ چاہے وزیر اعظم کریں یا کوئی بھی شخص کرے, وہ اپوزیشن کرے, PDM کے نام پہ جلسے کریں یا اپنے پارٹی کے نام پہ. گلگت بلتستان میں جو آج کل چل رہی ہیں تقاریر اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو ہر طرف سے ہی مسئلہ مسائل ہے, حکومتی سطح پر, اپوزیشن سطح پر ہمارے جتنے سربراہان ہیں اس کی وائلیشن کر رہے ہیں, اور عوام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ عمل کیجئے.